نعمت قرآن. کیوں؟ What's so special about the Quran? کیا چیز ہے جو کہ قرآن کو واقعی اسپیشل بناتی ہے کہ تمام نعمتوں میں سے سب سے پہلی نعمت یہاں پہ ذکر کی گئی ہے؟ جی خیال میں تو یہ ایسی نعمت ہے کہ جس پر ہماری دنیا بھی انحصار کرتی ہے اور ہماری آخرت بھی، یعنی یہ ہماری دنیا کو بھی سنوارنے کے لیے ہے اور آخرت کے لیے بھی. اوکے ٹھیک ہے. تو یعنی ہماری زندگی میں بھی ہمیں ہیلپ کرتی ہے اور ہمیں آخرت میں بھی ہیلپ کرتی ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. بیکاز اللہ سبحانہ وتعالی ریویل دس. ٹھیک ہے جی بالکل یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. دیکھیں ہم زندگی میں مختلف طرح کی نعمتوں کو انجوائے کرتے ہیں نا، ہر طرح کی نعمتیں. کبھی اچھے موسم کی نعمت، کبھی اچھے کھانے کی نعمت، کبھی اچھے دوستوں کی نعمت، کبھی کسی اچھی جگہ پہ ہونے کی نعمت، رائٹ؟ مگر یہ ساری نعمتیں کیسی ہیں؟ اچھی ہیں، ٹھیک ہے، مزہ آتا ہے، الحمدللہ، واقعی اللہ کا شکر ہے کہ یہ نعمتیں ہیں. مگر یہ ساری نعمتیں مخلوق ہیں. ایسا ہی ہے نا، they're all created, they're all from this world. اور جو قرآن ہے وہ مخلوق نہیں ہے، کریکٹ؟ انفیکٹ وہ اس دنیا میں سے بھی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اوپر سے نازل کیا ہے، رائٹ؟ سو ایوری تھنگ ان دس ورلڈ دیٹ وی انجوائے از Allah's creation except for the Quran. The Quran is not creation. It is Allah subhanahu wa ta'ala's speech. It is literally from out of this world. It is not from this world. So it's different. یہ ہر نعمت سے مختلف ہے، ہر نعمت سے ڈفرینٹ ہے، رائٹ؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ ہوا خیر مما یجمعون، کہ یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو کہ لوگ جمع کرتے ہیں. ہم کیا کیا چیزیں جمع کرتے ہیں؟ پیسے جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں، سنبھال سنبھال کے، رائٹ؟ پھر کپڑے، جولری، پھر لوگوں کو مہنگے مہنگے شوق بھی ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو گھڑیاں جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو گاڑیاں جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو گھر بنانے کا شوق ہوتا ہے، رائٹ؟ سو دا ٹیسٹس اونلی گیٹ مور ایکسپینسو. تو آپ سوچیں اس دنیا میں لوگوں نے کیا کیا چیزیں جمع کی ہوئی ہیں نا، سنبھال سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں. تو ان سب کو ایک جگہ پہ رکھیں، and all that they're worth millions, trillions of dollars. ٹھیک ہے، اچھا ہے، مگر اس کے کانٹراسٹ میں اگر ہم قرآن کو لے کر آئیں تو قرآن ان سے بہتر ہے. تو اب آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، ان یور لائف اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا دیا ہے؟ کیا کیا دیا؟ اچھی فیملی، ٹھیک ہے، اچھے کپڑے، اچھے لوگ، علم، ڈفرینٹ چیزیں دی ہیں نا. تو اور ان تمام نعمتوں کے ساتھ کیا قرآن کی نعمت بھی دی ہے نا. الحمدللہ آپ تو خوش قسمت لوگ ہیں، آپ تو بہت فارچونیٹ لوگ ہیں کہ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کہ الحمدللہ سنا ہے کہ آج کل کافی کورسز مکمل ہو رہے ہیں. ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی نعمت آپ کی زندگی میں ہے. یو ہیو دا بلیسنگ آف قرآن ان یور لائف. تو consider the Quran to be the best blessing out of all the blessings that you have. It's the most precious blessing, the most valuable blessing. سوچیں اگر آپ نے کسی کو ڈائمنڈ کی انگوٹھی پہنے ہوئے دیکھا ہو، مثلاً اپنی سہیلی کوئی شادی بھی نہیں ہوئی ابھی سے ڈائمنڈ کی انگوٹھی مل گئی ہے، کیسا فیل ہوگا آپ کو کہ کتنی لکی ہے، یہ کتنی لکی ہے. کوئی اپنی دوست کو کوئی اچھی دنیا کی چیز پہنے ہوئے دیکھ لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کتنے لکی ہیں، مگر اصل میں لکی پرسن کون ہے؟ فارچونیٹ شخص کون ہے؟ سعادت مند کون ہے؟ جس کی زندگی میں قرآن ہو، جس کے دل میں قرآن ہو.
تو ہوا خیر مما یجمعون. تو بتائیے کہ اگر کوئی واقعی نعمت ہو ہمارے پاس جس کو ہم ریکگنائز بھی کریں کہ یس دس از ٹرولی اے بلیسنگ، اور پھر ہم اس کو ویلیو بھی کریں، تو ہم اس کا خیال کریں گے؟ خیال کریں گے؟ کیسا خیال کریں گے؟ کیسا خیال کریں گے؟ کہ بس ہاں ہے تو ہے؟ خیال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ What does it mean to really value a blessing, to treasure a blessing? بتائیے. ہاں ان سے بتائیے. اوکے، سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اس کا استعمال ٹھیک کریں گے، ہے نا؟ کیونکہ اگر آپ اس کا آپ غلط استعمال کریں گے تو کیا ہوگا؟ What's going to happen to it? It's going to get damaged, right? So when something is valuable to you, you use it properly, you use it with care. قرآن ایک ایسی blessing ہے کہ جس کو آپ نے مسلسل یوز کرنا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اور اس علم کی حفاظت کرنی ہے، اس علم کو بھلا نہیں دینا، اس کو نگلیکٹ نہیں کرنا. کیونکہ اگر اس کو نگلیکٹ کیا تو کیا ہوگا؟ کیا ہو جائے گا؟ بھول جائے گا، زندگی سے نکل جائے گا. ایسے بھول جائے گا جیسے حدیث میں کیا آتا ہے؟ جیسے کیملز ہاتھ سے نکل کر بھاگ جاتے ہیں. عذرا بھائی اس میں سب سے آر یو آسکنگ فار دا لوکنگ آفٹر دا تھنگس؟ یس، وی ول میک شیور کہ اٹس دیئر، اٹ از ناٹ لاسٹ. اس کی حفاظت کریں گے نا، بالکل. یو آر گوئنگ ٹو پرزرو اٹ، یو آر گوئنگ ٹو لک آفٹر اٹ، بار بار چیک کریں گے. مثلاً اگر کوئی بریسلیٹ بھی آپ نے پہنا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ بار بار فیل کرتے رہیں گے، چیک کرتے رہیں گے، ہاں اٹس دیئر، گرا نہیں ہے ابھی، ہے نا؟ تو اسی طرح سے قرآن ایسی نعمت ہے جس کی آپ کو خود حفاظت کرنی ہے، خود گارڈ کرنا ہے. اچھا بتائیے کہ جہاں پر کوئی ٹریجر ہوتا ہے وہاں کوئی چور آتا ہے؟ لوگوں کی نظریں پڑتی ہیں، ہاں؟ تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ نظر کی دعائیں پڑھتے ہیں، حفاظت کی دعائیں پڑھتے ہیں، کیئر کرتے ہیں نا اپنے لیے اور اپنی چیز کے لیے. تو اسی طرح سے دیکھیں جب آپ کے پاس قرآن ہے نا تو شیطان آئے گا آپ کے پیچھے، آپ کو تنگ کرنے کے لیے، آپ کو رستے سے ہٹانے کے لیے آئے گا نا، آپ کو اٹیک کرے گا مختلف طریقوں سے. پھر لوگ بھی کہیں گے بہت باتیں کہ اچھا آپ نے قرآن پڑھ لی، اب آپ کیا کریں گی؟ لوگوں کے شاید تانے ہوں گے، کوئی سخت باتیں ہوں گی. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنی حفاظت کرنی ہے، اس نعمت کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اپنی حفاظت بھی کرنی ہے. both of these things are important. تو آپ کے پاس یہ کتاب ہے کیا؟ ورچوز آف دا قرآن، فضائل القرآن کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ جواب دینا. نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ مجھے تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ کتاب پڑھانی ہے، تو اگر آپ کے پاس کتاب نہیں ہے تو میں کیا کروں گی؟ ان کو پتہ تھا کہ کتاب پڑھنی ہے، پھر کیوں نہیں لے کر آئے؟ بک سٹور پہ ہے؟ بک سٹور پہ ہے؟ کیوں نہیں لی؟ کیونکہ اب میں پڑھوں گی اور آپ میرا منہ دیکھیں گے، ہیں؟ یا کتاب دیکھیں گے؟ اپنی کتاب اٹھا کے دکھائیں کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ سبحان اللہ، یہ تو ٹھیک نہیں ہے جی. چلیں اب میں پڑھتی ہوں، آپ لوگ لکھیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Okay. اس میں ہم پیج نمبر 15 سے دیکھیں گے دی امپورٹنس آف ہیونگ اے کنیکشن ود دا قرآن. کیونکہ قرآن کی اہمیت پر تو ہم نے بات کر لی تھوڑی سی، تو مزید آپ خود ہی کتاب سے پڑھ لیجیے گا انشاءاللہ. تو اب ہم دیکھیں گے قرآن سے کنیکشن کا فائدہ کیا ہے. کیا یہ ضروری ہے کہ ہمارا قرآن سے تعلق ہو؟ کیا یہ ضروری ہے؟ اور قرآن سے تعلق ہونے کا مطلب کیا ہے؟
کیونکہ کافی لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن سے تعلق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بس آپ ایک مرتبہ پڑھ لیں، رائٹ، ونس یو اسٹڈی دا قرآن کور ٹو کور تو بس ناؤ یو نو دا قرآن اینڈ دیٹس انف. مگر یہ قرآن سے تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ دیکھیں آپ نے زندگی میں بہت کتابیں پڑھی ہوں گی، پڑھی ہے نا، ایگزامز دینے کے لیے ڈفرینٹ کلاسز میں پڑھی تھی نا کتابیں، کچھ سائنس کی، کچھ میتھ کی، کچھ جیوگرفی کی. مگر اگر ابھی میں آپ سے ان کے بارے میں کچھ سوال کروں تو شاید آپ کو نہیں جواب آتے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ جس دن ایگزام ہوا اسی دن کتابیں کیا کیا، ان کو صرف بند نہیں کیا، ان کو نکال دیا، گھر سے نکال دیا، اس لیے کہ آئندہ یہ دیکھنی نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا. اور جب ان کو نکالا اپنی زندگی سے تو ان کو بھلا بھی دیا، کیونکہ وہ علم کو آپ نے دوبارہ you didn't use it, you didn't refer to it. So having a connection with something means کہ it's constantly a part of your life, کہ مسلسل آپ کی زندگی کا یہ حصہ ہیں. یہی ہے نا ڈیلی تعلق. مثلاً اگر آپ کا کسی شخص کے ساتھ کوئی کنیکشن ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ان سے روز بات کرتے ہیں، یا اگر روز نہیں تو اگلے ہر تھوڑے عرصے کے بعد بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر بات نہیں تو آج کل تو میسیجز ہی ہو گئے، ٹھیک ہے، کچھ فارورڈ ہی کر دیا. تو اٹ کیپس دا ریلیشن شپ الائیو، رائٹ، اے کانسٹنٹ کنیکشن کیپس دا ریلیشن شپ الائیو. تو ابھی تو آپ لوگ ماشاء اللہ روز قرآن سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، آپ کی تو سیٹرڈے کو بھی چھٹی نہیں ہوتی ماشاء اللہ. تو کورس کے بعد کیا کریں گے آپ؟ کیا آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ تعلق جاری رکھیں؟ ضروری ہے نا. تو کیسے جاری رکھیں گے؟ ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو کنٹینیو ٹو ہیو اے کنیکشن ود دا قرآن؟ سب سے پہلے دیکھیں یہاں پر اس کی اہمیت کہ ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ ٹو اسٹڈی اینڈ ٹیچ دا قرآن. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، کہ was not the covenant of the scripture taken from them that they would not say about Allah except the truth and they studied what was in it. یعنی ان سے ایک عہد لیا گیا کہ یہ کتاب کو پڑھیں گے، کتاب کا درس کریں گے. تو یہ ایک عہد ہے جو کہ اللہ تعالیٰ سے لیا گیا ہے، پچھلی قوموں نے لیا تھا، اور یہ ہمارے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، کتاب کو پڑھیں. اسی طرح سے وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. کہ ربانی کون ہوتے ہیں؟ ربانی ہوتا کیا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ رب والا. تو کون ہوتا ہے ربانی شخص؟ وہ شخص جو کہ کتاب کو پڑھتا ہے اور کتاب کو آگے پڑھاتا ہے. Those who study the book and then those who teach it, they pass it on, they study it. اور دیکھیں صحابہ کا بھی یہی طریقہ تھا کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ کو دیکھا گیا کہ وہ قرآن پڑھا رہے تھے کچھ اپنے اصحاب کی جماعت میں، یعنی in a group of his companions he was teaching the Quran. تو قرآن میں ہمیں اس چیز کی ہدایت کی گئی ہے کہ ہم قرآن پڑھیں اور قرآن سیکھیں. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذمہ داری بھی یہی تھی کہ وہ یعلمہم الکتاب، کہ وہ کتاب سکھاتے تھے. اور ان کے بعد صحابہ کا بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ کتاب کو آگے سکھاتے تھے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کام میں لگے رہنا ہے. کس کام میں؟ کہ کتاب کو ہم سیکھتے رہیں اور سکھاتے رہیں. آپ یہ نہ سمجھے کہ اب تو ہم ٹیچر بن گئے ہیں، قرآن کا کورس کر کے، تعلیم قرآن کر کے ہم ٹیچر بن گئے. نہیں، ٹیچر نہیں بنتے ایک مرتبہ قرآن پڑھ کے. مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو سیکھا ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے آگے لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی کہ اگر ہم نے آگے دینا ہے نا تو مسلسل خود بھی سیکھتے رہنا ہے، کیونکہ آگے دینے کا صرف ایک ہی طریقہ نہیں ہوتا کہ انسان مائک پہ بولے. مائک پہ بولنا تو بہت ہی آسان ہے، بہت آسان کام ہے، کیونکہ کوئی بھی بول سکتا ہے. بچے کے سامنے بھی مائک رکھتے ہیں نا تو وہ بولے گا، ہے نا. تو صرف بول کے نہیں سکھایا جاتا. کیسے سکھایا جاتا ہے؟
اپنے عمل کے ساتھ، اچھی ایڈوائس کے ساتھ، رائٹ، اچھے رویے کے ساتھ. So this is how you convey the Quran. And in order to convey it, you better remember it. And you cannot remember it if you have not opened the Quran in 3, 4, 5, 6, 7 days. You cannot remember it اگر آپ نے مہینے سے کچھ بھی قرآن کے بارے میں نہیں سیکھا. تو اگر ہم نے قرآن کے اس سلسلے کو جاری رکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں we continue to study it and pass it on, تو ہمیں اس پر ایکٹیولی کوشش کرنی ہوگی. حدیث میں آتا ہے، اگلے پیج پر حدیث ہے، ایکچولی اسی پیج پر ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ the best of you are those who learn the Quran and teach it. اگلے صفحے پر حدیث ہے کہ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ جب ہم صفہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا کہ تم میں سے کون چاہے گا کہ روز جائے بطحان اور عقیق اور 2 بڑی بڑی اونٹنیاں لے کر آئے بغیر کوئی گناہ کیے اور بغیر کوئی severing the ties of kinship، کیا کہتے ہیں، قطع رحمی، یعنی کوئی بڑا گناہ کیے بغیر فری میں وہ اونٹنیوں کو لے آئے. تو سب کا جواب کیا تھا؟ واقعی ہم سب چاہیں گے. آپ کہیں گے کہ ہم تو اونٹنیوں کا کیا کریں گے. تو صرف اونٹنیاں نہیں، کوئی بھی ویلیوبل چیز آپ سوچ لیں. آپ کو مثلاً کوئی آفر کرے کہ چاہیں گے آپ کے روز جائیں اور 2 سونے کے کڑے اٹھا لیں فری میں، آپ کہیں گے کہاں جانا ہے، بس جگہ کا بتا دیں میں پہنچ جاؤں گی، کوئی بھی ٹائم ہو میں پہنچ جاؤں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص صبح کے وقت جاتا ہے مسجد اور سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے 2 آیات کتاب اللہ کی، تو یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 3 آیات 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم روز چاہے 5 منٹ لگائیں چاہے 10 منٹ لگائیں، we just have to make some time to learn or pass on just 2 verses of the Quran. Does it take long to recite 2 verses of the Quran? کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ٹائم نہیں لگتا اتنا. ایک آڈیو کلپ سننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ It's just 5 minutes. اپنی مارننگ روٹین کے ساتھ کر لیں. لوگوں کی تو آج کل بہت ہی الیبوریٹڈ مارننگ روٹینز ہو گئی ہیں نا، کیونکہ حجاب پہننے کے لیے بھی ٹائم چاہیے جی. وہ شیشہ، لائٹنگ، ساری پنز، پھر انڈر اسکارف، ہے نا، تو اس کو سیٹ کرتے 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 بہت ٹائم لگ جاتا ہے. تو اسی میں ہی اگر ہم قرآن کی آیات کی کوئی تفسیر سن لیں، کیونکہ ابھی تو آپ لوگ سن رہے ہیں نا، آپ کو مجبوراً زبردستی بٹھایا جاتا ہے یہاں، ایسا ہی ہے نا. تو اب گھر میں کون زبردستی آپ کو بٹھائے گا؟ کون بٹھائے گا؟ آپ کو اپنے آپ کو باندھنا پڑے گا. یو ہیو ٹو ٹائی یور سیلف، ٹھیک ہے نا. یو ہیو ٹو کمٹ ٹو سم تھنگ تاکہ آپ کسی بہانے قرآن کو سن لیں. قرآن کا ریمائنڈر آپ کو ڈیلی ڈوز مل جائے. ابھی تو آپ کو کوئی منہ میں ڈال رہا ہے نا، تو آپ کو پھر بڑے ہو جانا ہے. اب ناؤ یو ہیو ٹو گرو اپ اینڈ یو ہیو ٹو ٹیک رسپانسبلٹی فار یور سیلف. ایسا ہی ہے نا، کچھ عرصے تک والدین آپ کو ایک ایک چیز سکھاتے رہتے ہیں، ایک ایک چیز دیتے رہتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ بڑے ہو جاؤ اب آپ خود ہی کرنا ہے، رائٹ. تو اسی طرح سے آپ کو اپنے آپ کو خود ہی ریمائنڈرز دینے ہیں، اور اس کے لیے آپ اپنے آپ کو کسی چیز کے ساتھ باندھ لیں. ٹائی یور سیلف ٹو سم تھنگ، کیونکہ اگر باندھیں گے نہیں نا تو نفس بہت جلدی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، بہت ہی جلدی سلپ ہو جاتا ہے. پیج نمبر 16 پہ ہی اگلی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للہ اہلین من الناس، کہ اللہ تعالیٰ ہیز ہز اون اسپیشل پیپل امنگ مین کائنڈ، کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں. تو پوچھا گیا کہ من اہل اللہ منہم، کون ہوتے ہیں وہ لوگ؟ تو فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ. The people of the Quran are the people of Allah and those who are special to Him. یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اسپیشل لوگ ہوتے ہیں.
ہم سمجھتے ہیں کہ اسپیشل لوگ شاید وہ ہوتے ہیں جن کے لیے زندگی بہت آسان ہوتی ہے، یا جن کی زندگی میں بہت نعمتیں ہوتی ہیں، وہ لوگ بہت اسپیشل ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں. مگر کیا قرآن میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ just because someone's life is easy and that they have every material blessing, Allah is happy with them? Is that the case? نہیں، ایسا تو نہیں ہے. کون ہے اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ؟ کون ہے؟ وہ شخص جو کہ قرآن والا ہو. تو قرآن والا کون ہوتا ہے؟ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ قرآن ترجمے سے پڑھ لیا ہو، جس نے ایک مرتبہ زندگی میں کچھ ٹیسٹ دے دیے ہوں، جس نے ایک سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا ہو. یہ قرآن والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا ایک حصہ ہو سکتا ہے، مگر اصل میں قرآن والا کون ہوتا ہے؟ جس کی زندگی میں قرآن ہو. کب؟ کبھی کبھی. کب؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کے حلیے میں in their appearance it shows کہ ہاں یہ قرآن والا بندہ ہے. ان کی نظروں میں it shows کہ ہاں یہ قرآن والا بندہ ہے. ان کے وقت کے استعمال میں کہ وہ اپنا ٹائم کیسے اسپینڈ کرتے ہیں it shows کہ یہ قرآن والا بندہ ہے. کیونکہ کچھ لوگ قرآن سیکھ کے بھی اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں. قرآن سیکھ کے بھی ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو ہمیں اپنے اوپر اپنا ایک جائزہ لینا ہے. ایوری سنگل ون آف یو مسٹ اینالائز دم سیلوز کہ ٹھیک ہے قرآن کو ہم نے سیکھ لیا ہے، مگر کیا واقعی قرآن میری زندگی کا حصہ ہے کہ نہیں؟ کیا میرے وقت میں، کیا میری ان دا وے دیٹ آئی یوز مائی ٹائم از دیر اینی چینج؟ یا میری وہی عادتیں ہیں، ادھر بیٹھنا ادھر بیٹھنا، اس سے بات کرنا اس سے بات کرنا، اس پر ہنسنا، پھر آدھا گھنٹہ فون پہ لگا دینا، پورا دن گزر جائے، کوئی فائدے کا کام نہیں کیا. کیا ایسا ہے کہ یا or have I become more productive and more careful about my time کہ ایک گھنٹے کے پر نظر ہے، ایک منٹ پر نظر ہے کہ میرا وقت ضائع نہ ہو فضول کی باتوں میں، فضول کے کاموں میں. کیونکہ یہ چیز بہت لوگوں میں دیکھی ہے کہ قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، مگر اپنے وقت کا استعمال ان کو نہیں کرنا آتا. ایک دن کے بعد دوسرا دن ضائع کرتے جاتے ہیں. اسپیشلی اب کورس کے بعد کوئی چھٹیاں ہیں آپ کی، تو ان چھٹیوں میں کیا کرنا ہے؟ ایک دن ایک بندے کے گھر، دوسرے دن دوسرے کے گھر، اور لوگوں کے گھروں میں جا کر کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ کہتے تو ہیں کہ ہم نے باتیں کرنی ہیں، ہم نے ٹائم اسپینڈ کرنا ہے، مگر سب ٹی وی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. ٹی وی نہیں ملا تو کسی کا کمپیوٹر لے لیا، کمپیوٹر نہیں ملا تو کسی کا فون لے لیا، اور وقت پہ وقت ضائع ہو رہا ہے. یہ اہل القرآن ہیں؟ آر دیز پیپل آف قرآن؟ بتائیے نا. یا اگر اکٹھے باتیں ہو رہی ہیں، گھنٹے پہ گھنٹے گزر رہے ہیں اور باتوں پہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ اہل القرآن ہے؟ رویے میں کہ مثلاً کوئی آیا ہے، ان کو ہم سلام تو کریں، ان کو ہم دیکھیں تو صحیح. کیونکہ کبھی کبھی ہم اتنی نظریں چراتے ہیں کہ آئی کانٹیکٹ بھی نہیں کرتے. کیا گلٹ ہے اندر، کیا چور ہے اندر کہ کوئی آیا تو ہم اس سے نظر بھی نہیں ملا رہے، کہ سلام بھی نہیں کر رہے. اور ریلی اہل القرآن کون ہیں؟ جن کا رویہ، جن کا اخلاق، جن کا معاملہ لوگوں کے ساتھ اچھا ہو، ویلکمنگ ہو. ایسا ہی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا ہوتا تھا؟ اسمائلنگ، ویلکمنگ. تو اگر ہمیں کوئی سلام کر رہا ہے، کیونکہ ہم تو کبھی کبھی نہیں کرتے نا آگے بڑھ کر، اگر ہمیں کوئی سلام کرے تو ہم کیسے جواب دیتے ہیں؟ روٹ کے، موڈ آف کر کے، بس وعلیکم السلام بھی اتنا آہستہ کہا کہ دوسرے بندے کو جواب کی آواز ہی نہیں آئی. تو اہل القرآن صرف وہ نہیں ہوتے جنہوں نے کورس ایک پورا کر لیا ہو. اہل القرآن وہ ہیں جن کے رویے میں اٹ شوز کہ ہاں یہ قرآن پڑھے ہوئے لوگ ہیں. ہمبل، ویلکمنگ. جی آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ اچھا.
تو ہم نے کیا بات کی؟ اہل القرآن کے کس چیز میں ظاہر ہوتا ہے کہ وہ قرآن والے ہیں؟ سب سے پہلے ان کے ٹھیک ہے، ان کے اپیئرنس میں، ان کے رویے میں، ان کے بیہیویئر میں، پھر ان کے وقت کے استعمال میں، ٹھیک ہے، اور کس طرح شو ہوتا ہے کہ انسان قرآن والا ہے؟ جی ٹائم مینجمنٹ تو ہو گیا نا وقت کے استعمال میں، اور کیسے؟ ٹھیک ہے، ان کی لینگویج سے، ٹھیک ہے، ان کی لینگویج کیسی ہوتی ہے، ان کی زبان کیسی ہوتی ہے؟ قرآن والوں کی زبان کیسی ہوتی ہے؟ جی ماشاء اللہ، لغو سے پاک۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کبھی بھی کسی سے کچھ بھی بات نہیں کریں گے، بالکل ہی سنجیدہ سیریس ہو جائیں گے ہر وقت، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بات بھی کرتے تھے، ایسا ہی ہے نا، لوگوں سے ان سے پوچھتے تھے کہ اچھا کیا خواب آئی تمہیں رات کو، ہاں، اور پھر ان کو اس کا مطلب بھی بتاتے تھے۔ کبھی کبھی کوئی مذاق کی بات بھی ہو جاتی تھی، کوئی لائٹ بات بھی ہو جاتی تھی، مگر ایسی بات نہیں ہوتی تھی کہ جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، یا لوگ انوئے ہوں، یا لوگ تنگ پڑیں، ایسی بات نہیں ہوتی تھی۔ جی جھوٹی بات بھی نہیں ہوتی تھی، بالکل۔ اور جی جی تنہائی سے پتہ چلتا ہے، بالکل۔ تو چوتھی بات یہ بھی لکھیں کہ اہل القرآن ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے تنہائی سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن والے ہیں کہ نہیں۔ کیا تنہائی پسند ہے آپ کو؟ پسند ہے کہ نہیں؟ سچی بات بتائیں۔ اچھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں، ہاں؟ کیونکہ واقعی کچھ لوگوں کو تنہائی اچھی لگتی ہے، کہتے ہیں کہ بس میرا بس کمرے میں میں اکیلی ہو جاؤں تاکہ میں کچھ کر سکوں۔ اور کچھ لوگوں کو تنہائی بالکل نہیں پسند، وہ 5 منٹ بھی اکیلے ہونا تو اس کو میسج کیا، اس کو فون کیا، کسی سے بات کی۔ ان کو تنہائی نہیں پسند۔ کیوں نہیں پسند؟ کیونکہ ان کا دل گھبراتا ہے، ان کا دل ایک وحشت سی فیل ہوتی ہے۔ تو جو اہل القرآن ہوتے ہیں نا، ان کو تنہائی میں وحشت نہیں فیل ہوتی، they don't feel lonely۔ کیوں؟ they yearn for loneliness۔ why؟ so that they can spend time with the Quran۔ کیونکہ دیکھیں ابھی تو آپ کلاس میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تنہائی میں نہیں ہوتے، مگر کیونکہ ماشاء اللہ کلاس میں اتنا ڈسپلن ہوتا ہے کہ آپ اپنی آن یور اون یو آر بیسکلی alone۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نہ آپ ساتھ والے سے بات کر سکتے ہیں، ہاں، نہ آپ کھا پی سکتے ہیں، بس آپ کو قرآن کو دیکھنا ہے، قرآن کو سننا ہے، اور ایسی ہی باتیں لکھنی ہیں۔ تو یہ کتنا ایک بیوٹیفل ایکسپیرینس ہے نا، کہ آپ لوگوں میں بھی ایک تنہائی محسوس کرتے ہیں کہ ایسے کہ آپ کا یو آر ایبل ٹو اسپینڈ ون آن ون ٹائم ود دا قرآن۔ مگر اب کورس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کیسے یہ ٹائم، کوئی انسان نہیں ہو جو کہ آپ کو ڈسٹریکٹ کرے یا آپ کو آپ کو باتوں میں لگائے، تو اس طرح کا ٹائم بھی آپ کو نکالنا پڑے گا۔ تو جو اہل القرآن ہوتے ہیں نا، they yearn to spend time with the قرآن، چاہے وہ صبح کا ٹائم ہو، فجر کے بعد کا ٹائم ہو، یا شام کا ٹائم ہو، یا کوئی کلاس کا ٹائم ہو، کچھ بھی ہو، تنہائیوں سے پہچانے جاتے ہیں اہل القرآن۔ اور کیسے پہچانے جاتے ہیں؟ ایک اور چیز، اہل القرآن کون ہیں؟ جی ہاں، اہل القرآن وہ ہیں جن کی زندگی میں قرآن واقعی ایک بہت امپورٹنٹ چیز بن جاتا ہے۔ اور جب آپ کی زندگی میں کوئی چیز بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہے نا، تو یو بیکم obsessed with it۔ اٹس اے گڈ obsession، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ کسی چیز کے ساتھ ایک یو ہیو دس obsession with it، تو وہ you cannot leave it، you cannot help but talk about it، you cannot help but tell other people about it۔ وہ کہیں نہ کہیں سے نکل آتا ہے، ہاں، کہیں نہ کہیں سے آپ کی conversations میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ اس کو چھپا کے نہیں رکھ سکتے،
آپ پریٹینڈ نہیں کر سکتے کہ نہیں جی یہ اس کو تو میں نہیں جانتی. تو اہل القرآن وہ ہیں جن کی زندگی میں قرآن ایک میجر پلیس لیتا ہے. تو ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ قرآن میری زندگی میں کتنا امپورٹنٹ ہے, اور یہ ایسا شو کرے گا کہ کتنا وقت, کتنا ٹائم میں قرآن کو دیتی ہوں. اب مثلاً آپ لوگ اپنے کورس کے بعد کے پلانز بنا رہے ہوں گے کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے, کیا کرنا ہے, کہاں جانا ہے. تو اس میں آپ کا پلان یہ بھی ہونا چاہیے کہ میں نے قرآن کے ساتھ کیا کرنا ہے. مثلاً کون سا کورس میں جوائن کر سکتی ہوں کہ چلے فل ٹائم نہیں تو کم از کم پارٹ ٹائم کورسز. یہاں پہ پارٹ ٹائم کورسز ہوتے ہیں, ویکینڈ پہ کورسز ہوتے ہیں, ایوننگ میں بھی ہوتے ہیں. کس طرح کے کورسز ہوتے ہیں؟ Yes. اوکے, تجوید کا ہے, سورۃ البقرہ کا ہے, اور Yes, every day we have one course weekly, from Monday till Sunday. ویکلی کورس, ونس Yes, اے ویک weekly. کورس. Yeah. Anyone can opt one day. ماشاء اللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ یونیورسٹی بھی جا رہے ہیں تو ایک نہ ایک دن تو چھٹی ملتی ہے نا, یا اپنی کلاسز کا اسکیڈول کم از کم ایسے کر لیں کہ ایک دن آپ کا فری ہو. اور یہ اس لیے نہیں کیونکہ میں کہہ رہی ہوں, یہ اس لیے کیونکہ آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, آپ کو قرآن کی ضرورت ہے. دیکھیں ہر شخص کے جسم میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے نا. مثلا کچھ لوگوں کے کو آئرن کی کمی ہوتی ہے نا, کچھ لوگوں کو کیلشیم کی کمی ہوتی ہے, ایسے ہی ہے نا. تو اس کمزوری کا کچھ کرنا پڑتا ہے نا. اگر نہ کریں تو کیا ہوتا ہے, جسم کمزور سے کمزور ہوتا رہتا ہے. ایسے ہی ہے نا. تو آپ کیا کرتے ہیں پھر اس کمی کے لیے؟ کچھ کھاتے ہیں. مثلا کینیڈا میں کافی لوگوں کو وائٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں دھوپ ایسی نہیں ہوتی ہے. اگر دھوپ بھی ہوتی ہے تو آپ باہر کم ہی جاتے ہیں دھوپ میں, اور اگر جاتے ہیں تو پھر سردی میں اتنے بنڈل اپ ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ کی اسکن, کیونکہ وائٹامن ڈی تو اسکن ہی ایبزارب کرتی ہے نا, تو اسکن کو ایکسپوجر نہیں ملتا دھوپ کا. تو کافی لوگوں کو, بلکہ انفیکٹ بچے پیدا ہی ہوتا ہے تو اس وقت سے وائٹامن ڈی ڈراپس دینے پڑتے ہیں, ورنہ ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں, جسم کمزور ہو جاتا ہے. تو یعنی اسی لیے ہم سب کو, میں یہ مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ جس طرح سے ہمارے جسم کو کچھ سپلیمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے نا, ہماری روح کو بھی ایک سپلیمنٹ کی ضرورت ہے. اور وہ سپلیمنٹ کیا ہے؟ قرآن ہے. کیونکہ دیکھیں قرآن کے ذریعے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے, قرآن کے ذریعے ہمیں ایمان حاصل ہوتا ہے. ایمان میں انکریز, ایمان میں جو گروتھ ہوتی ہے وہ بھی قرآن کے ذریعے ہوتی ہے. اگر ایمان بڑھے گا تبھی عمل بھی ٹھیک رہے گا. ایسا ہی ہے نا, عمل بھی تبھی امپروو ہوگا جب کہ قرآن کے ساتھ کنیکشن ہوگا. اور اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ معاملات, زندگی میں جو ڈفرینٹ آزمائشیں آتی ہیں ان کے تھرو گزرنا, ان کے تھرو ان کے ساتھ ڈیل کرنا, اس سب کے لیے ہمیں ایک کانسٹنٹ سپلیمنٹ کی ضرورت ہے. اور وہ سپلیمنٹ کیا ہے؟ ایک اسپرچول سپلیمنٹ, اور وہ آپ کا قرآن کے ساتھ کنیکشن ہے. تو آپ پلان کر لیں ابھی سے کہ آپ نے کون سی ڈوز لینی ہے اور کتنی ریگولرلی لینی ہے. ونس اے ویک لینی ہے کہ ٹوائس اے ویک لینی ہے. ہر ایک کو اپنی کمزوری کا پتہ ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کتنے اسٹرانگ یا کتنے ویک ہیں. ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے. اپنے آپ کو چیک کر لیں, اپنی نماز کو چیک کر لیں, کیونکہ نماز ایک بہترین طریقہ ہے بتانے کا کہ ہمارا ایمان کیسا ہے. سو چیک یور صلاح. ہاؤ کنسسٹنٹ از یور صلاح؟ ہاؤ مچ خشوع ڈو یو ہیو ان یور صلاح؟ ڈو یو پرے آن ٹائم اور ڈو یو ڈیلے اٹ؟ اینڈ وین یو پرے, ڈو یو پرے ہیپیلی اور ڈو یو کنسیڈر اٹ ٹو بی اے برڈن؟ تو اپنے آپ کو چیک کریں اینڈ بی ویری آنیسٹ ود یور سیلف اینڈ ڈونٹ بی شائے, بیکاز don't be shy with yourself. Be real with yourself. Don't be fake. اور اپنے آپ کو جائزہ لیں کہ where do I lack? What do I need? And then accordingly اپنا پلان بنائیں کہ آپ کو کون سی ڈوز لینی ہے تاکہ آپ بیمار نہ پڑ جائیں. کیونکہ پھر بیماری کے ساتھ کمزوری, پھر کیا بنے گا؟ بیمار لوگ ہوتے ہیں نا, وہ زندگی کو انجوائے نہیں کر سکتے, اور پھر ایک ایک چیز ان کے ہاتھ سے چھوٹتی رہتی ہے. پہلے وہ ان کا باہر جانا کم ہو جاتا ہے, پھر ایون لوگوں سے ملنا کم ہو جاتا ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی مشکل ہو جائے.
ٹھیک ہے نا. تو قرآن کے ساتھ کنیکشن جاری رکھنا ہے. پھر دیکھیں اگلی حدیث میں آتا ہے, ایکچولی لاسٹ حدیث آن پیج نمبر 16, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی. کیا نصیحت کی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ طلحہ بن مصرف نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفا سے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت کی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی. تو اور ان کا مطلب یہ تھا کہ وصیت یعنی اپنے مال کے ریگارڈنگ. تو انہوں نے کہا کہ ہاؤ کم کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت نہیں کی تو ہم کیوں وصیت کریں؟ سمجھ آئے کہ اگر انہوں نے کوئی مال کے بارے میں وصیت نہیں کی تو ہم کیوں اپنے مال کے بارے میں وصیت کریں؟ تو پھر انہوں نے سمجھایا کہ نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی, مگر ان کی وصیت کتاب اللہ کے بارے میں تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے قرآن چھوڑ کے گئے ہیں. یہ ہے ان کی وصیت کہ ہم قرآن کو پکڑ کے رکھیں, اس کو چھوڑے نہیں, اس سے مسلسل فائدہ اٹھاتے رہیں. کچھ کہیں گے آپ؟ کیونکہ میں ٹاپک چینج کرنا چاہتی ہوں. جی بتائیے. جی میم, یہ بات جو ہو رہی تھی قرآن کے ساتھ کنیکشن کی جو بات ہو رہی ہے, انفیکٹ اس کے لیے چونکہ سارے اکثر گریجویٹس بھی اور جو جانے والے بھی ہیں, سب سے پہلی چیز اس چیز کی کانشیسنس کے ساتھ دعا ہے. جی بیکاز آئی ریممبر کہ جب میرا لاسٹ ڈے تھا تو آئی واز لسننگ دا تلاوہ آف باجیز اینڈ آئی واز میکنگ دعا دیٹ او لارڈ نیور نیور ایور میک می اوے فرام دس بک. اور الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از ہرٹ. اور پھر آپ کو راستے پہ خود بخود ملتے چلے جاتے ہیں. یو نیڈ ناٹ ٹو روم, اور زیادہ آپ کو زیادہ پریشانی نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ خود بخود راستے بنانا شروع ہو جاتا ہے. بالکل. تو یہ ایک یہ ولنگنیس ہونی چاہیے نا, کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کورس پورا ہو رہا ہے تو شکر ہے کورس ختم ہوا ہے, اور کچھ لوگوں کا دل ڈوب رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ ختم, یہ اینڈ ہو رہا ہے, مگر میرا کیا بنے گا؟ کیونکہ ان کو ایک ایکسپیرینس ہو جاتا ہے کہ ہاؤ مچ دے انجوائے دا قرآن اینڈ دے نیڈ دا قرآن. تو یہ جب ایک ولنگنیس ہوگی نا, ایک ڈیزائر ہوگا, تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے بھی. تو اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی میں قرآن ہمیشہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہو. جی آج آپ نے سورہ العصر پڑھی اپنے کورس میں, تو اس میں جو بات آ رہی تھی نا کہ خسارے کی بات میں جو 4 چیزیں آتی ہیں, اس میں بات ہے کہ ایمان لانا اور عمل کرنا. تو مجھے یہ بڑے ڈفرینٹ انداز میں بات سمجھ میں آئی, کیونکہ ہم عموماً جب یہ سوچتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم خسارے میں نہیں ہیں, الحمدللہ ایمان ہے, الحمدللہ اتنی نیکیاں ہیں اور بہت کچھ ہے. لیکن یہ بات اس طرح سمجھ میں آئی کہ جب قرآن کہتا ہے کہ جس بات پر آپ قرآن کے ایمان لائے ہیں, اس کو کیا آپ اس سچویشن میں ویسے عمل کرتے ہیں؟ بات یہ نہیں ہے. اگر اس آیت کو یوں سمجھیں نا, بالکل, اگر ہم یہ ایمان لائے ہیں کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, آپ کہتے ہیں ایمان لائے, جب ہمیں غصہ آتا ہے تو کیا ہم وہی ایکشن کریں؟ عامل الصالحات, اسی ایمان پر عمل ہو رہا ہے؟ اگر وہ اس سچویشن میں وہاں ویسے نہیں ہے جیسے قرآن گائیڈ کر رہا ہے, تو پھر خسارہ ہے. بالکل. اور ہم میں سے کوئی بھی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میرا تو عمل پرفیکٹ ہو گیا قرآن پر, کیونکہ ہم کتنی آیات ہیں جو کہ ہم بھول بھی جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے پہلی مرتبہ سنا ہے, اور کبھی کبھی یاد آتی ہے آیت اس موقع پر, مگر اتنا شدید غصہ آیا ہوتا ہے یا اتنا شدید ہمارے ایموشنل اسٹیٹ ہوتا ہے کہ ہم عمل نہیں کر پاتے, تو وی آر انٹرنلی ویری ویک. تو اس کا مطلب ہے کہ پریکٹس چاہیے نا. تو پریکٹس کب ہوگی؟ جب یاد رہے گا. تو اس لیے قرآن کے ساتھ تعلق بہت ہی ضروری ہے. پیج نمبر 36 پہ ٹائپس آف اعراض فرام دا قرآن. ایک تو یہ نا کہ ہم قرآن کے ساتھ ایک تعلق رکھیں, ٹھیک ہے. اگر تعلق نہیں رکھا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن سے اعراض کر لیا. تو اعراض کرنے کا کیسے ہوتا ہے اعراض؟
ابن القیم فرماتے ہیں کہ حجر القرآنی انواع، قرآن کو چھوڑنے کی ڈفرینٹ اقسام ہیں، یعنی there are different types of abandoning the قرآن. یعنی اگر کوئی شخص قرآن کو ابینڈن کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے ڈفرینٹ طریقے ہو سکتے ہیں. کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ انسان حجر السماعہ والایمان بہ والاصغاء الیہ، یعنی نہ انسان قرآن کو سنے، نہ اس پر ایمان لائے، اور نہ ہی تو اس کو کوئی اٹینشن دے. تو کافی لوگ ایمان تو رکھتے ہیں مگر سننا نہیں چاہتے، سننا نہیں چاہتے. وہ قرآن کو سننا چھوڑ دیتے ہیں، انجوائے نہیں کرتے قرآن کو سننے کو. کیا ہونے لگتا ہے پھر کہ دوسری چیزیں سننے لگتے ہیں. مثلاً کسی دن کوئی نشید سن لی، پھر نشید سننا غلط نہیں ہے، مگر پھر کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اب نشید سننے کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ قرآن سننا پھر بورنگ لگتا ہے. اور پھر ایک دن ایک اور نشید سن لی جس میں تو میوزک بھی ہے، پھر اگلے دن ایک اور تعویل دے دی نفس کو کہ اچھا میوزک والی نشید سن سکتے ہیں تو پھر گانا کیوں نہیں سن سکتے. سمجھ آئے؟ یعنی آہستہ 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 کر کے کیسے شیطان this make time to listen to the Quran, and the best way to listen to the Quran is that you listen to it on your daily commute. کیونکہ روز گاڑی میں بیٹھتے تو ہیں، گاڑی میں یا بس میں یا وین میں جہاں بھی آپ سفر تو کرتے ہی ہیں، تو اس میں کتنا آسان طریقہ ہے کہ آپ مسلسل کانوں میں قرآن کی آواز کو سنتے رہیں، چاہے تھوڑی دیر ہو، مگر have this routine that you listen to the Quran regularly. پھر کہتے ہیں کہ دوسرا یہ ہے کہ حجر العمل بھی، کہ قرآن پر عمل چھوڑ دینا. عمل چھوڑ دینا اس کا مطلب ہے کہ انسان کبھی نہ کبھی تو عمل کرتا تھا. once upon a time they used to do certain things and then they left it, then they stopped, they discontinued. یہ کیوں ہوتا ہے؟ عمل کیوں چھوٹتا ہے؟ عمل کیسے چھوٹتا ہے؟ ایک ہیبٹ انسان کی کیسے جاتی ہے؟ When there was the first step, you left listening to it and reading to it, then the next is ہاں ٹھیک ہے. leaving action. جب سننا چھوڑ دیا تو پھر آہستہ آہستہ بھول بھی گیا، اور پھر آہستہ آہستہ عمل بھی نکل گیا. اور ٹھیک ہے، بائی ناٹ گیونگ امپورٹنس ٹو دیٹ ہیبٹ. اور بالکل بالکل جب دوسرے کاموں میں آپ کا وقت لگ جاتا ہے تو پھر اچھے کاموں کے لیے وقت نہیں رہتا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اچھی عادات جو کہ عادات تھیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں. مثلاً آپ لوگ ہاسٹل میں ہیں، ماشاءاللہ روز فجر کے بعد آوازیں آتی ہیں قرآن پڑھنے کی. ماشاءاللہ کل تو جمعے کا دن تھا، شاید آپ کی کوئی کلاس تھی، سبق سنا رہے تھے شاید ایک دوسرے کو فجر کے بعد ہاسٹل والے. ہاں تو مسلسل اتنی زیادہ قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی ماشاءاللہ. تو ابھی تو آپ کی ہیبٹ بن گئی ہے نا ایک، یعنی روز فجر کے بعد آپ کو قرآن پڑھنا ہی ہے، چاہے نیند آئے. میں دیکھ رہی تھی کھڑکی سے کچھ لوگوں کی آنکھوں میں اتنی نیند تھی، بال بھی نہیں بنے ہوئے تھے صحیح سے، وہی جس حالت میں اٹھے شاید اسی حالت میں بس بیٹھے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، کیونکہ پڑھنا ہے، باجی دیکھ رہی ہیں ٹیبل پہ بیٹھی ہیں، ہے نا. تو ابھی تو آپ کا ٹائم اچھے کام میں لگ رہا ہے. تو اگر یہ آپ نے کام چھوڑ دیا، اف یو لیو دس ہیبٹ اینڈ ریپلیس اٹ وتھ سلیپ اور ریپلیس اٹ وتھ یور فون، تو پھر کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ قرآن کی تلاوت کی بھی جو ہیبٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو اچھی ہیبٹس یا جو اچھے کام آپ نے شروع کر لیے ہیں ان پر کمپرومائز کرنا ہی نہیں ہے. ڈونٹ گیو یور سیلف دی آپشن، اینڈ دس از یور کمٹمنٹ ود یور سیلف کہ کمپرومائز کرنا ہی نہیں ہے. اگر آپ نے کمپرومائز کیا تو پھر ایک کے بعد ایک اچھی ہیبٹس چلی جاتی ہیں. مثلاً کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ نماز کے بعد سنت پڑھنا ہے مثلاً، تو کہتے ہیں کہ اچھا آج تو میں جلدی میں ہوں نا، خیر ہے آج چھوڑ دیتی ہوں. یا ابھی فون بج رہا ہے، وہ دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں اور لوگ انتظار کر رہے ہیں. سب چیزیں چھوڑ کے، یعنی سنت کو چھوڑ کے تو ہر چیز امپورٹنٹ بن جاتی ہے.
پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک نماز کے بعد سنت چھوڑی, دوسری نماز کے بعد سنت چھوڑی, اگلے دن بھی چھوڑ دی, تیسرے دن بھی چھوڑ دی, اور پھر کیا ہوتا ہے عرصہ گزر گیا کہ سنت پڑھی ہی نہیں, بالکل ہی چھوڑ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا؟ اگر ان سے کسی مجبوری کی وجہ سے مثلا ظہر کے بعد کی سنت نہیں پڑھی گئی کیونکہ لوگ آ گئے کچھ, مثلا ایک حدیث میں آتا ہے کہ کس طرح سے لوگ آ گئے and they were asking him about Islam, they embraced Islam and and he was teaching them different things, تو عصر کا ٹائم ہو گیا, تو انہوں نے کیا کیا, عصر کی نماز کے بعد ان سنتوں کو پڑھ لیا کہ وہ جائیں نا. You see that؟ تو اعراض ایک دم سے نہیں آتا, آہستہ آہستہ کر کے آتا ہے. تو اس لیے جو اپنی اچھی ہیبٹس ہیں ان پر کمپرومائز نہیں کرنا, ایک کمٹمنٹ جاری رکھنی ہے انشاءاللہ. تیسرا پیج نمبر 37 پہ حجر تحکیمی ہی. تیسری طرح کا اعراض یہ ہے کہ انسان اس کا حکم نہ لے, اس کے حکم سے, قرآن کے حکم سے مڑ جائے, یعنی قرآن کے حکم کو اہمیت نہ دے اور قرآن کے حکم کی بجائے دوسروں کے حکم کو لے لے, دوسروں کے فیصلے کو لے لے. مثلا قرآن میں ہمیں کیا واضح طور پر کچھ معاملات کے بارے میں احکام دیے گئے ہیں کہ نہیں؟ کافی زیادہ نا. مثلا کس طرح کے احکام دیے ہمیں بتائے گئے ہیں؟ جی اچھا, مثلا نماز کے بارے میں, اور اوکے مثلا اپنے پیرنٹس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور حلال اور حرام کے بارے میں, بالکل, اور جی نگاہ کو نیچے رکھنے کا حکم, ٹھیک ہے, اور اوکے وراثت کے, اور جی ربا سے بچنے کے, جی جسٹس, قولاً سدیدہ, ٹھیک ہے, اور پردے کے بارے میں, اپنے لباس کے بارے میں, ٹھیک ہے. تو یہ جتنے بھی احکام ہیں یہ قرآن کا, کیونکہ یہ قرآن میں حکم ہے نا, حکم ہے نا, تو حکم پر کیا کرنا چاہیے؟ عمل کرنا چاہیے نا. تو اگر انسان حکم پر عمل نہ کرے تو وہ کیا ہے, وہ کیا ہے؟ اعراض برتنا ہے نا. مثلا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ازواج مطہرات کو کہ غیر مردوں سے کیسے بات کرنی ہے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا, ہے نا. تو یہ قرآن کا حکم ہے کہ کیسے بات کرنی ہے. تو اگر انسان اس کو چھوڑ کے تو ہنسنے لگ جائے, زیادہ فری ہونے لگ جائے, تو یہ قرآن کا حکم ہے؟ یہ قرآن کے حکم کی تعمیل ہے؟ نہیں نا. مگر دیکھیں کتنی جلدی شیطان انسان کو پھسلاتا ہے, کتنی جلدی. تو ہم نے ان لوگوں میں سے نہیں ہو جانا کہ جن کو پتہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے مگر ان کے عمل میں وہ قرآن سے اعراض کرتے ہیں. ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا ہونا چاہیے. پھر دیکھیں اگلا ہے چوتھا, حجر تدبری ہی و تفہمی ہی, کہ قرآن پر تدبر اور تفہم چھوڑ دینا. what is تدبر؟ to reflect upon it. what is تفہم؟ قرآن کو سمجھنا. تو اس ایفرٹ کو چھوڑ دینا یہ بھی ایک اعراض کی قسم ہے. مطلب یہ کہ قرآن پر تدبر اور تفہم ایک ایسا عمل ہے جو کہ کبھی چھوڑا جا ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ آپ کبھی بھی فائنل لیول تک پہنچ ہی نہیں سکتے. یو انڈرسٹینڈ؟ یعنی کچھ گیمز ہوتی ہیں مثلا, تو آپ جیسے ٹائیکوانڈو ہے فار ایگزامپل, تو لیول 1, پھر ایک لیول, پھر دوسرا لیول, تیسرا لیول, رائٹ. اسی طرح سے کچھ پڑھائی کی قسمیں ہوتی ہیں, آپ لیول 1, لیول 2, لیول 3, پھر آپ فائنل لیول پر آ جاتے ہیں, پھر آپ کمپلیٹ کر لیتے ہیں اس کو. جب آپ کمپلیٹ کر لیتے ہیں دین دیر از نو مور لیول آفٹر دیٹ. کیا قرآن پر تدبر بھی ایسا ہے کہ آپ کہ ہم نے تدبر کورس کر لیا, اب ہم نے تدبر کر لیا ہے؟ ایسا ہے؟
بالکل بھی نہیں. یہ تو ایک زندگی کا حصہ ہے, مسلسل آخری لمحے تک اگر ہم تدبر کر سکیں تو تدبر کرنا ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں مسلسل قرآن پر تدبر جاری رکھنا ہے. اور قرآن کا تفہم بھی, تفہم کیا ہے؟ مسلسل فہم حاصل کرنا. Always trying to improve your understanding of the Quran, increase your understanding of the Quran, to learn the Quran better, to know it better, to understand it better. تو یہ سب تفہم میں آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایوری ڈے ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہے کہ جس سے ہماری قرآن کی انڈرسٹینڈنگ امپروو ہو, قرآن کی سمجھ بڑھے. یہ نہ ہو کہ ہم پیچھے جائیں, جو سیکھا ہے اس کو بھی بھلا دیں. نہیں, اس میں آگے بڑھنا ہے. پھر اگلا ہے not seeking treatment through it, یعنی قرآن سے شفا حاصل نہ کرنا. حجر الاستشفاء والتداوی به, یعنی قرآن سے شفا حاصل نہ کرنا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے بتائیے. جی, صرف دلوں کے مرض, کسی بھی طرح کا مرض, چاہے وہ جسمانی ہو, فزیکل ہو, یا ایموشنل ہو, یا اسپرچول ہو, سائیکولوجیکل, کسی بھی طرح کا مرض. یعنی دیکھیں آپ کے جسم میں درد ہے مثلاً, تو آپ ٹھیک ہے دوائی لیں گے, ڈاکٹر کے جائیں گے, مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو قرآن سے بھی شفا حاصل کرنی چاہیے. اور اگر آپ صرف دوائی ہی لیں اور قرآن سے شفا حاصل نہ کریں تو یہ قرآن سے اعراض کرنے کا طریقہ ہے. کہ مثلا آپ تلاوت کر رہے ہیں, آپ تفسیر سیکھ رہے ہیں, آپ تدبر بھی کر رہے ہیں, مگر اس نیت سے نہیں کہ آپ کو شفا ملے. سمجھ آئی؟ تو قرآن سے ہمیں شفا بھی حاصل کرنی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مثلا آپ نے ٹائلینول لی, پیناڈول لی, ٹھیک ہے, مگر اس کے ساتھ مثلا اپنے اوپر دم بھی کریں, معوذات پڑھ کے, فار ایگزامپل 3 مرتبہ پڑھ کے پھونک کر اپنے اوپر دم کریں. اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھ کے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں, ٹھیک ہے. تو یہ جسمانی امراض کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ کون سی امراض کے لیے بھی؟ ایموشنل مثلاً آپ کو دل میں بہت تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ کسی نے بہت برا بلا کہہ دیا, ہاں, یا اور اس کی وجہ سے پرانے غم بھی تازہ ہو گئے, اور کسی نے تو ایسا سنایا کہ بس دل ٹوٹ ہی گیا, ایسا ڈانٹا یا ایسا تانا دیا یا اس طرح سے آپ سے بات کی کہ آپ کا دل تو بس ٹوٹ ہی گیا. ہوتا ہے ایسے, ہوتا ہے. کبھی دوستیں سنا دیتی ہیں, کبھی ٹیچر سنا دیتی ہیں, کبھی والدین سنا دیتے ہیں, کبھی دشمن سنا دیتے ہیں, ہاں, ہر طرح کے لوگ کوئی نہ کوئی سناتا رہتا ہے نا. تو جب دل ٹوٹتا ہے تو دل کو آپ فکس کیسے کریں گے؟ بس غم میں ہی رہیں گے. اس غم کا علاج کیسے کریں گے؟ قرآن کی تلاوت کر کے. کیونکہ ہمیں کیا مسئلہ ہے کہ جب ہمارا دل ٹوٹا ہوتا ہے نا تو وی وانٹ ٹو ٹاک ٹو پیپل, ہے نا, اینڈ وی وانٹ پیپل ٹو سمپتھائز ود اس, کہ کوئی ہماری سیڈ اسٹوری سنے. ایک تو پہلے سنے, ٹھیک ہے, اور سنتے وقت کچھ اور نہ کرے, اور سنتے وقت ہاں سے ہاں ملائے, ذرا بھی ڈس ایگری نہ کرے, اور پھر اس کے بعد ہم پہ ترس کھائے. اور اگر کچھ بھی کہے نا کہ مثلا صبر کرو, تو ہم کہتے ہیں کہ بس ہمیں نصیحت نہ کرو, بس ہماری بات سنو, بس مجھے کمفرٹ کرو. ٹھیک ہے, ہر انسان کا دل یہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی کمفرٹ کرنے والا ہو, مگر ہمیشہ کیا کمفرٹ کرنے والے ملتے ہیں؟ ملتے ہیں کیا؟ Do we always find people to sympathize with us? No, it's hard to find people who even agree with us, who see eye to eye. ہے نا ایسے کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے اس سے تکلیف ہو رہی ہے, دوسرا کہتا ہے grow up. آپ کہتے ہیں کہ I don't like this, this hurts me, this bothers me, اور دوسرے کہتے ہیں کہ پلیز آپ میچور ہو جائیں, اب آپ سیریس ہو جائیں. ایسا ہی ہے نا. تو آپ کو کمفرٹ, دل کا سکون کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے ملے گا. کسی نے کہا تھا کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں
تو میں دعائیں کرتا ہوں, اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کی بات سنوں تو میں قرآن پڑھتا ہوں. سمجھ آئی؟ کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اور دعا کیا ہے؟ آپ کا کلام اللہ کی طرف, right? So this is how it becomes a two-way communication, that you recite the Quran and you make dua. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ صرف دعائیں کر لیں, اور دعائیں کرتے وقت بھی نا پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ what to ask for. So we just sit there quiet, staring at our hands, right? Because we don't even know what to ask for. تو کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی؟ کیونکہ ہم نے اللہ کی بات نہیں سنی ہوتی. تو اس کے لیے قرآن کی تلاوت کرنی ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو ایموشنل پین کے لیے بھی قرآن کی تلاوت, پھر اسپرچول ڈیزیز کے لیے بھی قرآن کی تلاوت. اسپرچول ڈیزیزز کیا ہیں؟ اسپرچول, میں ایموشنل نہیں بات, اسپرچول یعنی آپ کی دین سے متعلق, ہاں اوکے, جیسے ڈاؤٹس ہیں, یا اوکے نفاق ہے, اور حسد, کبر, دوسروں پر غصہ, اور ڈیزائرز, یعنی ایسے, یعنی پتہ بھی ہے کہ یہ چیز غلط ہے مگر دل میں اس کی بہت اٹریکشن ہے, بہت دل چاہتا ہے کہ وہ گناہ کا کام کریں. تو یہ دل کی بیماری ہے نا, یہ اسپرچول ڈیزیز ہو گئی نا. تو اس کا بھی کیور کیا ہے؟ صرف اپنے آپ کو کوستے رہنا. کیونکہ کچھ لوگ یہی کرتے ہیں, کہتے ہیں میں تو بہت بری ہوں, میں تو پتہ نہیں ٹھیک ہونے والی ہوں کہ نہیں, آئی ایم جسٹ اے بیڈ پرسن. نو نو نو, یو ڈونٹ نیڈ ٹو لیبل یور سیلف. نو, you're just a hard working person, inshallah. You're trying your best, inshallah. And how are you going to help yourself? By taking the right treatment. Over treatment کیا ہے؟ قرآن لینا, قرآن کی ایک ڈوز لینا. جب دل چاہ رہا ہو نا کوئی گناہ کا کام کرنے کا, تو وہ اس لیے دل چاہ رہا ہوتا ہے کیونکہ ایمان کمزور ہوا ہوتا ہے اندر سے. تو اگر آپ ایک پیج بھی قرآن کا پڑھ لینا تو آپ کو شرم آئے گی گناہ کا سوچتے ہوئے بھی, isn't it? مثلا اگر آپ قرآن کی کلاس سے اٹھے ہیں تو کیا گناہ کرتے وقت مزہ آتا؟ نہیں آتا. اور گناہ کا سوچ کے بھی یعنی ایک شرم آتی ہے کہ ہائے استغفر اللہ, یہ میں کیسے سوچ سکتی ہوں, ہے نا. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم مسلسل قرآن کی طرف رجوع کرتے رہیں, قرآن سے اعراض نہ کریں. اچھا, اب پیج نمبر 42 پر آ جائیں. کچھ کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں اب تک جو بات ہوئی قرآن سے اعراض کے بارے میں؟ ابھی جو آپ نے بات کی ہے نا کہ قرآن ڈائریکٹ آپ کے اس مسئلے کے اوپر مرہم رکھتا ہے. اف یو آر سیڈ اینڈ دیر کمز دا ورڈس ولا یحزنک قولہم, بالکل, ولا یحزنک قولہم, اینڈ what hurts us is کہ ہماری عزت چلی گئی, اینڈ دا نیکسٹ از ان العزت للہ جمیعا, اور پھر یہ کہ کسی کو پتہ ہی نہیں, هو السمیع العلیم. ماشاء اللہ, بالکل. کیونکہ کبھی ہوتا نا کہ کوئی شخص بس ہمیں ڈانٹتا ہی رہتا ہے, ہم کہتے ہیں ان کو کیا مسئلہ ہے میرے سے, بس میں ان کو نظر آ جاؤں مجھے ڈانٹتے ہی رہتے ہیں. نہیں ہوتا نا, کیسے کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ بس وہ ان کو بہانہ چاہیے ہوتا ہے ڈانٹنے کا, تو اتنی دل میں تکلیف ہوتی ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ یہ آیت مثلاً ولا یحزنک قولہم, بس ان کا قول ہے, یہ ان کی بات ہے, تو ان کی بات تمہیں اپسیٹ نہ کرے, یعنی ڈونٹ ٹیک دیئر ورڈ سیریسلی, ان کو دل پہ نہ لے لو. تو وی آل نیڈ دیز ریمائنڈرز. تو اگر قرآن کو سامنے رکھیں گے نا تو یہ ریمائنڈرز ملتے رہیں گے, اور اگر ہم قرآن سے اعراض کر لیں گے تو پھر یہ ریمائنڈرز نہیں ملیں گے, اور پھر وہ تکلیف بڑھتی جائے گی. مثلاً اگر کوئی کٹ ہو اور اس کا علاج نہ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ انفیکٹ ہو جاتا ہے نا, اور اگر انفیکٹ ہو جائے, انفیکشن پڑ جائے وہاں پر, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ معاملہ بڑھ جاتا ہے, تکلیف بڑھ جاتی ہے اور لمبی چلتی ہے, رائٹ. اور کچھ کہیں گے؟ جی جزاک اللہ فار سچ اے نائس لیکچر. میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو لسننگ ہے, کیونکہ بعض اوقات ہم نے قرآن پڑھنا نہیں ہوتا اس لحاظ سے, مطلب اتنا فریکوینٹلی نہیں پڑھتے. اگر ہم یہاں پہ اسٹوڈنٹ نہ ہوں, کہیں باہر جانا ہو ہم نے, تو قرآن پاک پڑھ نہیں سک رہے ہوتے. تو لسننگ, جیسے آپ کچن میں کچھ بنا رہے ہو, لسننگ کر لو, تو اس وقت جو ایفیکٹ ہوتا ہے نا
پورا ریوائز بھی ہو رہا ہوتا ہے اور لسننگ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے. ڈفرینٹ قاری حضرات جو ہے ان کی وائس میں سن کے, اور پھر واقعی میں رونا آ رہا ہوتا ہے, کیونکہ اہل مکہ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا ہی تھا. ہاں, فرسٹ روز اور ایک تھیراپی ہو جاتی ہے نا آپ کی, کیونکہ جو بھی یعنی آپ جو بھی کر رہے ہو نا, آپ کی زندگی میں آزمائش ضرور ہوگی, آزمائش تو ضرور ہوگی. You will always be tested in one way or another. And what we need is, a constant voice of reason to comfort us and to give us that therapy that we need. تو جب آپ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں نا, سنتے ہیں جب, تو اس سے ایک دل کی اصلاح ہوتی رہتی ہے. اب الحمدللہ آپ لوگ اتنے فارچونیٹ ہیں کہ قرآن کا ترجمہ بھی سیکھ لیا ہے, تفسیر بھی سیکھ لیا ہے, تو قرآن کی تلاوت سن کر ہی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. الحمدللہ, دس از سچ اے پریولیج, سچ اے بگ بلیسنگ کہ آپ سن کر سمجھ سکتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سنتے رہنا چاہیے, کیونکہ نعمت کا شکر کیا ہے کہ نعمت کا استعمال کیا جائے. تو اگر ہم قرآن کو سنیں گے نہیں اور جو علم سیکھا ہے اس کو استعمال نہیں کریں گے, تو کیا یہ نعمت کو شکر ہوگا؟ شکر تو نہیں ہوگا نا. تو مسلسل سنتے رہیں. اب اس سے کیا ہوگا کہ آپ سنیں گے قرآن کی آیات کو, اور ڈفرینٹ, جس طرح کہا نا, ڈفرینٹ قاری کے حضرات کی آواز میں, تو آپ کے دل پر ڈفرینٹ افیکٹ ہوگا. جو غصہ ہوگا انشاءاللہ وہ ایونچولی ٹھنڈا ہو جائے گا, جو غم ہوگا وہ بھی انشاءاللہ ٹھنڈا پڑ جائے گا, جو غصہ ہوگا وہ بھی چلا جائے گا انشاءاللہ. لوگوں کو معاف کر سکیں گے, اور کچھ نہیں تو آپ کو جو واقعی امپورٹنٹ چیزیں ہیں نا ان کی یاد دہانی ہو جائے گی. کیونکہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غم کھاتے رہتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑا بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں اپنی زندگی میں. ایسا ہی ہے نا. تو جب ہم قرآن سنتے ہیں تو قرآن ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ واقعی اصل مسئلہ کیا ہے, اصل ڈرنے کی بات کیا ہے, اصل غم کھانے کی بات کیا ہے, کہ میں آخرت میں کسی طرح کامیاب ہو جاؤں, میں جہنم سے بچ سکوں. اور کچھ کوئی کہے گا؟ جی. As we were learning about not leaving the Quran, so I think the best thing to protect yourself from not leaving the Quran is to teach others. Because when you teach others, you have to adopt it in yourself too, and then you keep engaged in learning it yourself, and then preparing it, and then teaching it, and then also carrying it in your own amal. Because when you're an alone person, it's possible that you might become lazy sometimes and you can't go with it. And as you said, then your nerves will overpower you, so you have to teach others daily. It will encourage you. بالکل. یعنی یہاں پر تو آپ کو ایک ماحول ملا ہوا ہے نا, یو ہیو دا پرفیکٹ انوائرمنٹ الحمدللہ. کہ اگر آپ مثلاً فرض پڑھ کے اگر آپ بیٹھے رہتے ہیں تو آپ کی دوست آپ کو دیکھتی ہے, اچھا اٹھو سنت پڑھو, ہے نا. ایسی بھی دوستیں ہوتی ہیں کہ جو آپ کو ریمائنڈ کرتی ہیں, رائٹ. تو الحمدللہ یو ہیو دا رائٹ ماحول اوور ہیئر. تو جب یہاں سے نکلیں گے تو آپ کو کہاں سے ماحول ملے گا؟ وہ تو نماز کا ٹائم آئے گا تو کوئی نماز کے لیے بھی نہیں اٹھے گا, ہو سکتا ہے. تو پھر آپ کو ماحول کریٹ کرنا پڑے گا نا, یو ہیو ٹو کریٹ اٹ. تو آپ کیسے کریٹ کریں گے؟ اگر آپ ایک شخص کو بھی قرآن پڑھانا شروع کر لیں, ایون ون پرسن, اٹ ول میک اے ڈفرینس. ابھی میں کراچی میں تھی تو وہاں پہ بھی کچھ اسٹوڈنٹ سے ملاقات ہوئی, تو کچھ گریجویٹ سے ملاقات ہوئی جن کا کورس مکمل ہوئے کچھ عرصہ ہو گیا. تو ان میں سے ایک اسٹوڈنٹ بتا رہی تھی کہ کس طرح سے اس نے کورس کر کے تو پھر وہ اپنے اے لیولس کرنے کے لیے گئی. تو اسکول میں اس نے کچھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہی سورۃ یوسف اور اسی طرح سے کچھ اور صورتیں بس اکٹھا پڑھنا شروع کر دیں. تو ایون دو دیر از اونلی 3 or 4 اسٹوڈنٹس, friends of hers who are with her, at least there are some people who are like-minded, right? But to take that step, اس میں شیطان بہت ڈراتا ہے کہ نہیں تم کون ہو, تم کیسے کرو گی, people are going to judge you, right? They're going to look at you weird. Already you look so weird کیونکہ تم نے تو عبایا بھی پہنا ہوا ہے, تو اب now they're going to treat you very differently. شیطان بہت ڈراتا ہے. But you have to take that first step, کیونکہ when you take one step towards Allah, Allah takes 10 steps towards you. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. مشکل ہے but you have to take the first step. آپ ایک قدم لیں گے تو آسانی آئے گی انشاءاللہ. تو you have to create that ماحول انشاءاللہ. ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے؟ ٹائم ہو گیا؟ جی آپ بتائیے.
there's two things that I wanted to say کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ کس کس چیز کا ہم علاج قرآن کے تھرو کر سکتے ہیں, اس سے ریئلائز ہو رہا ہے کہ قرآن بلیسنگ اتنی بڑی اس کو کیوں کہا گیا ہے کہ ہر چیز کے لیے آپ کسی بھی چیز کے تھرو آپ گزر رہے ہیں, آپ کو اس سے علاج لینا ہے اور آپ اس سے لے سکتے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی اسی طرح جس طرح اعراض کی بات ہو رہی ہے تو ہم کوئی بھی چیز اس طرح چھوڑنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں پھر خود ہی شرم آنی شروع کر دیتی ہے کہ ہم وہی جو ہمارے گروپ آف فرینڈز ہوتے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ کورس کیا ہوتا ہے, جس کے ساتھ ہم نے اتنی اچھی کمپنی جو رکھی ہوتی ہے, تو ہم ان سے دور ہونا شروع کر دیتے ہیں. جب ہم آہستہ آہستہ دور ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم اور چیزیں چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر ہماری کمپنی بھی بدل جاتی ہے. اینڈ دین وی گو ان ٹو دیٹ پٹ جس کے اندر پھر ہوتا ہے کہ نہیں اب تو میں بہت بری ہو گئی ہوں, آئی ہیو ٹرنڈ بیک ناؤ, اب تو میں نے سب کچھ چھوڑ دیا, اب میں واپس کیسے آ سکتی ہوں. تو جب ہم بھی اس طرح کے کسی لوگوں سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, یا ابھی مجھے مطلب یہ ریئلائز ہوا کہ یا اگر ہم اس طرح کے ٹائم میں سے گزر رہے ہیں یا ہم کسی ایسے انسان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں جو اس ٹائم سے گزر رہا ہے, تو مے بی وی کین ریکمینڈ کہ آپ صرف ایک پیج کی تلاوت کر دیں, آپ صرف ایک قرآن کے ایک صفحے کی کچھ آیات کی تلاوت کر لیں. تو انشاءاللہ اف دے ڈو دیٹ ریگولرلی اور اف وی ڈو دیٹ ریگولرلی تو اس کے تھرو ہی ہماری اسپریچول شفا جو ہے وہ ہوتی رہے گی. بالکل. بس یہ بات یاد رکھیں کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, کہ انسان کمزور ہے, ہم کمزور ہیں, تو وی نیڈ دا اسٹرینتھ آف دا قرآن. کبھی بھی اپنے آپ کو اوور کانفیڈنٹ نہ سمجھیں کہ نہیں آئی ایم گڈ, آئی ایم فائن, آئی کین ڈیل وتھ دس. میں گھر جاؤں گی, میں اسکول جاؤں گی, میں یونیورسٹی جاؤں گی, میں تو بالکل پرفیکٹ ہوں گی, I'll be perfectly fine. No, you're weak and you need the strength from the Quran. تو اس لیے do not lose this connection. It's your lifeline. کیونکہ اگر آپ نے اس کنیکشن کو چھوڑا, اور سوچیں قرآن کیا ہے, ایک روپ ہے نا, رسی ہے نا اللہ کی. It's one side is with Allah and the other side is with you. تو جو ماؤنٹین کلائمر ہوتا ہے اس کے لیے رسی کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے, their life depends on it, right? اسی طرح سے کوئی شخص اگر ہاسپٹل بیڈ میں ہو اور ان کو وہ سارے وہ جو لگے ہوتے ہیں تو وہ کیا پھینک دیں, اگر اتار کے چھوڑ دیں تو their life depends on it, right? تو your life, the life of your iman, the life of your heart, it depends on the Quran. So don't lose connection with the Quran. Do something, anything, figure it out کہ آپ کیا کریں گے کہ آپ کا تعلق قرآن کے ساتھ جاری رہے. اپنے آپ کو don't allow yourself to lose touch with the Quran. This is not an option. Not an option. تو سوچیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے, کس طرح سے قرآن کے ساتھ مسلسل تعلق جاری رکھنا ہے, کیونکہ اسی پر ہماری زندگی کی کامیابی ہے اور ہماری آخرت کی کامیابی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اہل القرآن بن جائیں. ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن کے ساتھ مسلسل ایک تعلق جاری رکھیں. اور جنہوں نے یہ کتاب نہیں لی نا, وہ لے لیں, ٹھیک ہے, وہ لے لیں پلیز. اور اسی کتاب کو اگر آپ پڑھتے رہیں, اپنے ٹیبل اپنے بیڈ کے ساتھ رکھ لیں, ایک صفحہ پڑھ لیں, ایک ٹاپک پڑھ لیں, اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کر لیں, تو اسی سے انشاءاللہ موٹیویشن ملتی رہے گی. جزاکم اللہ خیراً. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.